بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 اگست کا دن ہندوستانیوں کے لیے بہت ہی عظیم دن ہے۔ اس دن پورے ملک میں جشن آزادی منایا جاتا ہے، گل افشانی و پرچم کشائی کی جاتی ہے اور خوشی و مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن آج جو ہم آزاد فضا میں سکون و اطمینان کا سانس لے رہے ہیں، یہ بہاریں ہمیں یوں ہی نہیں ملیں، بلکہ اس کے پیچھے ظلم و بربریت کی ایک طویل اور بھیانک داستان ہے، جس کا ہر باب انگریزوں کے ظلم و ستم سے سیاہ اور جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے سرخ ہے، جسے پڑھ کر آج بھی روحیں کانپ اٹھتی ہیں۔ سامعین اکرام، ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ اور گلستان ہند کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت مسلمانوں نے بلند کیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں اور حصول آزادی کی خاطر آتش جنگ میں کود پڑے۔ راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، ذہنی و فکری پریشانی سے لاپرواہ اور راہوں کے خطرات و وساوس سے بے خبر ہو کر ملک کی آزادی کی تلاش میں کبھی ہم نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا، کبھی توپوں کا نشانہ بن کر ہم نے آزادی کی راہ تلاش کی، کبھی ہم نے برسر عدالت نغمہ آزادی سنائی، کبھی ہم نے افغانستان کے پہاڑوں کو اپنا نشیمن بنایا، کبھی ہم نے حجاز مقدس کی خاک چھانی، تو کبھی مالٹا کی کال کوٹھریوں کو اپنا وطن بنا کر آزادی کی تاریک منزلوں کو روشن کیا۔ خلاصہ یہ کہ اہل وطن جذبہ آزادی سے سرشار ہو کر سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز کی بقا کے لیے بے خطر آتش ظلم میں کود پڑے، اپنے بدن کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر اس زمین کی پیاس بجھائی، بم و بارود سے کھیلا، سینوں پر گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے کو مسکرا کر چوما اور تختہ دار پر لٹک کر جام شہادت نوش کر کے مستقبل کی تاریک راہوں کو روشن کیا۔ اس طرح تقریباً 150 سال تک وحشت و بربریت اور ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں ہندوستانیوں کے سروں پر کالا غبار بن کر منڈلاتی رہیں، تب جا کر یہ آزادی نصیب ہوئی۔ لیکن نہ جانے وطن عزیز کو کس کی نظر لگ گئی، کس کا منحوس سایہ پڑ گیا کہ پورے ملک میں بدامنی اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جن کا جنگ آزادی میں کوئی رول نہیں، وطن کی تعمیر میں کوئی کردار نہیں، جس کی پیشانی پر مذہبی تقدس کو پامال کرنے کا کلنک ہے اور جس کے سروں پر سینکڑوں فسادات، ہزاروں بے قصور انسانوں کے قتل اور لاکھوں گھروں کو کھنڈر بنانے کا گناہ ہے، ان کو یہاں کا میل جول اور ہندو مسلم اتحاد پسند نہیں۔ وہ گنگا جمنی تہذیب کا خون کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ وہ دن بدن ہندو مسلم کے درمیان اناد و دشمنی کی آگ بھڑکانے میں مصروف ہے، جس کے نتیجے میں طلوع ہونے والی ہر نئی صبح ایک نئی تباہی اور سنگین قیامت کی خبر لاتی ہے۔ حالانکہ مختلف افکار و خیالات اور مذہب و مسلک والوں کا یہاں پر بسنا جمہوری نظام کی خوبصورتی ہے اور یہی تنوع اور رنگا رنگی یہاں کی شناخت و پہچان ہے، جسے انشاءاللہ ہم برباد نہیں ہونے دیں گے۔ کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔